بھی خطوات اور ایک جگہ نہیں ہے، متعدد جگہ اللہ کہہ رہا ہے شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلو، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام شیطان نے کیا وہ تم نے نہیں کرنا۔ چلو میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں، ایک جملے میں بات سمجھ لیتا ہوں۔ میں نے تحقیق کی، سرور شاہ جی شیطان نے زندگی میں کام ہی 2 کیے ہیں۔ اب یہ میرا مجمع فیصلہ کرے اللہ کس سے روک رہا ہوگا۔ یا شیطان نے نمازیں پڑھی ہیں، بولو کیا تمہارا ضمیر یہ مانتا ہے کہ اللہ نماز سے روک رہا ہوگا؟ نہیں؟ تو پھر دوسرے یہ ایک ہی بات ہے جو اس نے کی ہے، یا اس نامراد نے نمازیں پڑھی یا اللہ کے نائب کو جھکنے سے انکار کیا۔ تمہیں آ رہی حلالیوں؟ تو معلوم ہو گیا، یہ تو تخلیق آدم کے وقت فیصلہ ہو گیا تھا کہ شیطان کے عمل میں کمی نہیں ہے غدیری۔ کوئی مائی کلال اس کا عشر عشیر عمل کر کے دکھائے، میں بیعت کروں 6,000 سال میں 2 رکعت پڑھی اس نے، 6,000 سال میں 2 رکعت اور 6 لاکھ سال عبادت کی۔ نمازیں تو شیطان نے آج بھی نہیں چھوڑی، آج بھی پڑھتا ہے۔ پتہ نہیں بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو تم۔ ہاں، یا اللہ کے نائب کو، اور اتنے سے نائب کو، چھوٹے سے نائب کو جو زمین پر نائب ہے، عالمین پر نہیں۔ عالمین کا نائب شاہ نجف ہے، زمین کا نائب ہے۔ اور ہاں سرور شاہ جی انتخاب یہ بھی بتاتا چلو تمہارے سامعین کو، ایک مغالطہ ہے اور عوام کو نہیں، مدعیان علم کو، کہ انکار آدم کے سجدے کو بنیاد بنا کے اللہ نے اسے بزم ملکوت سے نکالا کیونکہ یہ آدم کا دشمن تھا۔ میں مرض سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ظاہر میں بات یہی بنی انکار آدم، لیکن باعث یہ نہیں۔ اب دیکھو بچے بھی، مطلب بیٹے تم بتاؤ، ایک بندے سے میں کہوں، یعنی ایک بندے نے کوئی حرکت کی، میں کہوں نکل مجلس سے باہر، اور دوسرے نے وہی حرکت کی، اسے میں نے کہا کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیا بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس دوسرے کو میں ابھی نکالنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے بڑی بات یہ آپ ہی نہیں سمجھ آئی گئی، ایک کو تو پہلے نکال دیا اور دوسرے نے کہا تم ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس مطلب ہے اسے ابھی نکالنا نہیں چاہتا، تم بھی کر رہا ہو۔ تو اگر انکار آدم کو بنیاد بنانا ہوتا تو جیسے ہی اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اللہ فوراً کہتا چلے پھٹ۔ اللہ نے تو اس سے باقاعدہ مناظرہ کیا ہے، بحث کی ہے، بحث دلیل ہے اس امر کی کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں تھا، توبہ کی گنجائش تھی، ورنہ بحث کیوں کرتا؟ اور بحث سے بھی اقسام، سورہ 7 پڑھ لینا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس کا سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ سورہ آراف پڑھ لینا، ہاں دوسری طرح بھی کہہ رہے فسجد الا ابلیس فلم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہتے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ذرا جاگنا یہاں لکھ لینا، آیت کہہ رہی ہے اللہ کہہ رہے نہیں کیا اس نے سجدہ، فلم یکن من الساجدین کیونکہ وہ ساجدین میں سے نہیں تھا۔
یار میں کہہ گیا ہوں اور اللہ جانے تو پی گیا ہے. اور جو 6 لاکھ سال سے سجدے کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ساجدین میں سے نہیں تھا. معلوم ہوا اللہ ساجد کہتا ہی اسی کو ہے جو اللہ کے نائب کو جھکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اللہ کہتا لم یکن مع ساجدین، وہ ساجدین کے ساتھ نہ ہوا. نہیں، لم یکن من الساجدین، وہ ساجدین میں سے تھا ہی نہیں. وہ 6 لاکھ سال اللہ کو سجدے کرتا رہا. اللہ کہتا ہے ساجدین میں سے نہیں ہے. جو زمین کے نائب کو سجدہ نہ کرے 6 لاکھ اللہ کو کرے، اللہ کہتے ہیں ساجد نہیں ہے. تو عالمین کے نائب کو نماز سے نکالے پھر عابد کہلائے گا. چلو میں تو خدا کی قسم تیری خیر خواہی کر رہا تھا. ہاں میں ممبر پہ جب بیٹھتا ہوں میری سوچ اور ہوتی ہے. میں نے تو اپنے مالک کے نمک کو دیکھنا ہوتا ہے جو میری ہر رگ میں اترا ہوا ہے، اسی کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں تو تمہیں شیطان کے چکر سے بتانا چاہتا ہوں، چونکہ مولوی نے جو تجھے چکر دے رکھا ہے وہ اور ہے. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ میں تجھے دونوں کے چکر سے باہر نکالنا چاہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے شیطان گناہ کرواتا ہے مگر اتنا گرا پڑا بھی نہیں ہے جتنا مولوی نے سمجھ لیا ہے. جو نامراد اللہ کے سامنے اکڑا رہا ہے وہ اتنا بے معیار ہو گیا ہے جھنگ والوں کہ کسی سے کہے گا ڈربے سے مرغی چرا لے، کھیت سے گاجر مولی اکھاڑ لے. یہ معیار نہیں ہے اس کا، یہ کام تو خود کرتا ہے. یہ شیطان نہیں کرواتا. یہ کیا بات ہوئی؟ چھوٹے چھوٹے گناہ کرائے گا شیطان. چلو چلو جو شیعہ بیٹھے ہو اپنی پسند کے عالم سے کل پوچھ کے آنا، جو برادران اہل سنت ہے وہ بھی اپنی مرضی کے عالم سے کل پوچھ کے آنا کہ کیا 73 فرقے کی کتابوں میں یہ حدیث رسول ہے یا نہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے ان الشیاطین فیہ مغلقۃ، سب شیطان قید ہو جاتے ہیں. تو پھر ماہ رمضان میں قتل کیوں ہوتے ہیں، چوریاں کیوں ہوتی ہیں، شرابیں کیوں پی جاتی ہیں، جوا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان تو بندھے پڑے ہیں. اللہ ہاں اپنے کارنامے شیطان کے سر نہ لگا. ہاں یہ کیا چلو دوسرے لوگ سے تجربہ کرنا. ایسے ہی کل کسی عالم کے پاس چلے جانا کہ بلا ہمارے شہر میں یا ہماری بستی میں یا ہمارے گاؤں میں یا ہمارے محلے میں ایک بندہ ہے 80-90 سال عمر ہے اس کی، ساری زندگی کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہیں، ہر گناہ کیا ہے، اب پچھتاتا ہے، روتا ہے. مولانا گردن بھی ہلائیں گے، کوئی بات نہیں کل میرے پاس لے آنا، توبہ کا صیغہ پڑھا دوں گا، اللہ غفور الرحیم ہے. اور مولانا پھر حدیث رسول بھی پڑھیں گے کہ حسنین کا نانا فرماتے ہیں التائب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی سمجھے میں نے گناہ کیا ہی نہیں. تو تیرا کیا خیال ہے شیطان اتنا بے معیار ہو گیا ہے وہ گناہ کروائے گا جو مولوی کے سامنے توبہ کرنے سے بخشے جائے؟ نہیں جھنگ والا، شیطان وہ گناہ کرواتا ہے کہ 1.25 لاکھ نبی سفارش کریں پھر بھی نہ بخشا جائے. اور وہی میں تمہیں بتانے لگا تھا تو میں سستی میں اپنا نقصان کر رہے تھے. ہاں بحث کرتا رہا پھر بس اللہ سے
لیکن یہ لازم اکڑا رہا. اب اللہ نے امتحان علی سے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل تو رجیم ہے. اللہ نے کہا چل نکل 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 فإنک رجیم، پتھر لگیں گے تجھے. اب بھی خضر خان غلام باس موقع تھا اس کے لیے، فیروز ابھی بھی موقع تھا. ٹھہرو جو پڑھتے رہے ہو اسکولوں میں کالجز میں، استاد ناراض ہو کے کہہ نہیں دیتا گیٹ لاسٹ. بندہ چل پڑے اور دروازے میں جا کے سر ایکسکیوز می معافی چاہتا ہوں ہوتا ہے. پتہ نہیں یار میں کیا کہہ رہا ہوں، تو کیا سمجھ رہا ہے. میرے ساتھ طالب علم کے زمانے میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، سوری کر لی، سر نے کہا واپس آؤ. تو یہ نامراد بھی اگر وہاں بھی معافی مانگ لیتا مل جاتی. اب یہاں اس کو بدبختی زور کر رہی ہے. اب کھولنے لگا ہوں کہ یہ گناہ کون سا کرواتا ہے. یہ کہتا ہے اچھا فب عزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم اس آدم کی پوری اولاد کا بیڑا غرق کروں گا، گناہ کرواؤں گا. اللہ کہتے ہیں چلے کرا گناہ، میں معاف کر دوں گا. کیا کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ. اور پچھلے محلے والوں کرا گناہ، میں معاف کر دوں گا، میں غفور الرحیم ہوں. چوس لے پھیکے گندے. کہتے ہیں مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ کیا گناہ کرواؤں گا. بس سمجھ گئی ہے میری بات. مجھ سے پوچھا بھی ہے کیا کرواؤں گا. میں چوریاں نہیں کرواؤں گا، نشے نہیں کرواؤں گا، مرغیاں نہیں چلواؤں گا، کھیت سے گنے نہیں توڑواؤں گا. اب فرشتے بھی چوکن نہ ہوئے. اللہ نے کہا اچھا ذرا کھل کے بتا کیا کروائے گا تو. پڑھ سورہ راؤ. کہتے ہیں تیری عزت کی قسم لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے، کسی کو جانے نہیں دوں گا. اللہ نے کہا فرشتوں یہ آدم کا دشمن نہیں، صراط مستقیم علی ہے، یہ علی کا دشمن ہے.